السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى محترم و مکرم ناظرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، میری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے غصے کا علاج، یعنی غصہ اور اس کا علاج، یعنی غصہ کیسی چیز ہے، کتنی زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کا علاج کرنا، یعنی غصے کو جو ہے اپنے آپ سے دور کرنا، یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اسی موضوع پر جو ہے سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، اسی کی ایک کڑی جو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ جو شخص غصہ نکال سکتا ہو مگر وہ اس غصے کو دبایا جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ تم جتنی حور عین لینا چاہتے ہو اتنی تمہیں دی جاتی ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگیں گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار، وہ کون سا عمل ہے؟ ضرور ارشاد فرمائیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مخلوق سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کرو گے تو پھر سب چیزیں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں گی۔ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں سے ملے تو انہوں نے قید سے نکلنے کا تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا، لیکن کنویں سے نکلتے ہوئے شکر ادا نہیں کیا۔ جب کنویں سے ان کو نکالا گیا باہر، تب انہوں نے اللہ کا کوئی شکر ادا نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا اور وہ اپنے دل میں بھائیوں کو معاف کر چکے تھے۔ چونکہ معاف کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اشارتاً کنایتاً بھی اس کا کوئی شکوہ نہ کرے، لہٰذا اگر وہ کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے تو ادھر تو شکر ادا ہو رہا ہوتا، لیکن حقیقت میں بھائیوں کا شکوہ ہو رہا ہوتا۔ اس لیے انہوں نے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے پاس آ کر کوئی انسان معذرت کرے، چاہے وہ انسان حق پر ہو یا باطل پر، اور پھر دوسرا بندہ اس کی معذرت کو قبول نہ کرے، اس انسان کو حوض کوثر پر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی۔ پھر وہ دائیں طرف سے آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی۔ پھر وہ بائیں طرف سے آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی۔ پھر وہ صحابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف سے آئے، پیچھے کی طرف سے آئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پھرے اور فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ عمل خوش خلقی، اور خوش خلقی اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں پر غصہ نہ کیا کرو۔ اس صحابی نے چاروں سمتوں سے آ کر سوال کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں سمتوں سے جواب وہی دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کی ہر سمت میں پہنچ جائے کہ سب سے افضل عمل خوش خلقی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی ازواج مطہرات کی باتوں کی وجہ سے میرے اندر حمیت آ جاتی اور غصہ آ جاتا تھا تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کر اس کو پیار سے آہستہ آہستہ ملتے اور کبھی میری ناک پر انگلی رکھ کر یوں فرماتے کہ اے منی سی عائشہ، تو یہ دعا پڑھ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ بخش دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے اور بہکانے والے فتنوں سے مجھے بچا لیجئے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
غصہ نہ کیا کر، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک آدمی گورنمنٹ کے کسی محکمے کا آفیسر تھا، اس نے اپنی زندگی کی داستان میں اپنا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، اسے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، اسے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پر پہنچا اور اس نے ٹکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اسے وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے قلعی کو بلایا۔ قلی آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسے کہا، بھائی میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، اور سامان اٹھا لیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے وہ تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچھے سے قلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے قلی بہت وقت پر پہنچ نہ سکا۔ اس وقت جو اس کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ گارڈ نے وزل دے دی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا سامان پیچھے تھا۔ بالآخر اسے گاڑی چھوڑنا پڑی۔ جب وہ گاڑی سے رہ گیا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام مس ہو گیا ہے۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو اس وقت وہ قلی پسینے سے شراب اور سامان اٹھائے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن راستے میں اتنی بھیڑ تھی کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا چکی ہے، اب اگر میں اس بیچارے پر غصہ کروں گا بھی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اسے پیار سے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس قلی کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہنے لگا، اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس کا سامان گاڑی تک پہنچا دیا۔ اس نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگلے دن وہ وقت سے کچھ زیادہ پہلے اسٹیشن پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی قلی پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ اس سے ایسے گرم جوشی سے ملا جیسے کوئی بڑا ہی عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس قلی نے اس کا سامان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگا، صاحب آج تو ابھی رش نہیں ہوا، لہٰذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب قلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور اس نے اسے پیسے دینے چاہے تو وہ کہنے لگا، نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا، کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی۔ اس نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن قلی نے اس کی منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخر اس نے پیسے نہ لیے۔ قلی نے اسے گاڑی پر بٹھایا اور بوگی کے باہر آ کر اس کے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کے چلنے کے وقت تک وہ اسے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھتا رہا، اور جب گاڑی چلنے لگی تو اس قلی نے اسے ایسی محبت سے الوداع کیا کہ اسے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرم جوشی کے ساتھ الوداع نہیں کیا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد لکھا کہ لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج بس 20 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ بندہ 2 گالیاں دے کر اپنے دل کا غصہ ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا اور وہ سن کر گھر چلا جاتا، لیکن اس نے معاف کر دیا
اور اس معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے احسان مانا، اس دن بھی اس کا سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان پہنچایا، حتیٰ کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر ہی کھڑا رہا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور اسے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی، لیکن معاف کر دینے کا مزہ اسے زندگی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی معافی مانگنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ دریا میں ایک اور کشتی بھی چل رہی تھی، اس میں نوجوان مرد، عورتیں اور لڑکیاں سفر کر رہی تھیں۔ وہ لوگ کچھ کھا پی بھی رہے تھے اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، قہقہے بھی لگا رہے تھے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ گندے لوگ تھے اور انہوں نے گندی محفل لگائی ہوئی تھی۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا اور ان میں سے ایک بندہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت دیکھیے، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ دریا کے پانی کے اندر بھی اس قسم کی گندی حرکتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور قہقہے لگا رہے ہیں، لہٰذا آپ بد دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو غرق کر دے۔ آپ پہلے خاموش رہے، لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو آپ نے اس کشتی والوں کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اے اللہ، جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں اسی طرح ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! انہوں نے سب نے توبہ کی اور اپنی زندگیوں کو سدھار لیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حلق کروایا، سر منڈایا۔ وہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ اس وقت کشتیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ان میں 200-300 بندے آسانی سے بیٹھ سکتے تھے۔ آپ کشتی میں ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ جب چھوٹے بچوں نے چمکتی ہوئی ان کی تالو دیکھی تو ان کو اچھی لگی۔ چھوٹوں کو کیا، وہ تو بڑوں کو بھی اچھی لگتی ہے۔ یعنی صاف چکنا سر کروائیں تو اس پر ہاتھ پھیرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ ایک بچے نے پاس آ کر ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کو بڑا مزہ آیا۔ دوسرے بچے نے بھی ہاتھ پھیرا تو اسے بھی مزہ آیا۔ اس نے تیسرے کو بتایا، حتیٰ کہ بچے باری باری آتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر جاتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ کچھ زیادہ ہی شرارتی تھا۔ جب وہ آیا تو اسے شرارت سوجی، اس نے ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے بچے نے بھی تھپڑ لگا دیا، اس کے بعد تیسرے نے بھی تھپڑ لگا دیا۔ بچے ان کو تھپڑ لگاتے رہے اور بڑے ان کو دیکھ کر ہنستے رہے۔ کشتی کے سب آدمی ان کا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ عجیب طوفان بدتمیزی پپا ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک ولی کو اس طرح بہت زیادہ ایذا پہنچائی تو پھر اللہ رب العزت کی غیرت بھی جوش میں آ گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو الہام فرمایا کہ اے ابراہیم ادہم، انہوں نے طوفان بدتمیزی پیدا کرنے میں حد کر دی ہے، اگر اس وقت تو دعا کرے تو میں اس کشتی کو الٹ دوں تاکہ یہ سب کے سب غرق ہو جائیں۔ جیسے ہی ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ الہام ہوا
تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ کشتی کو الٹا ہی چاہتے ہیں تو یہ جتنے بندے موجود ہیں ان سب کو کے دلوں کی کشتی کو الٹ کر ان کو نیک بنا دیجیے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کشتی میں جتنے بندے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی اس حدیث شریف کا مفہوم ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم دنیا میں اپنے غصے پورے کریں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں دوسرا سبق ہے لطیفہ روح۔ جب سالک اس سبق کو اچھی طرح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غصے سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک عالم تھے دلی کے، انہوں نے ایک بہت بڑے مدرسے میں 20 سال مسلم شریف پڑھائی تھی، بڑے نمایاں اساتذہ میں سے تھے، مگر ان کا غصہ بھی مشہور تھا۔ جب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے تو کہنے لگے حضرت میری یہ حالت ہے کہ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا ہوں اور یہ غصہ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ لوگ میرے علم کی وجہ سے میرا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر میں اپنی اس باطنی بیماری سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ انہیں یہ عرض کیا گیا کہ آپ یہ سبق کر لیں، نسخہ موجود ہے۔ انہوں نے تقریباً 6 مہینے یہ سبق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ایسی بدلی کہ ایک دن وہ آئے اور عرض کرنے لگے کہ میری اہلیہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ مجھے غائبانہ بیعت فرما لیں۔ پھر کہنے لگے کہ پتہ ہے وہ کیوں بیعت ہونا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس نے میرے ساتھ زندگی کے اتنے سال گزارے، مجھے کہتی تھی کہ آپ 4-5 ماہ سے بدل چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کو نہ بتایا کہ میں بیعت ہو چکا ہوں۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو پھر میں نے کہا اب میں نے بیعت کر لی ہے اور میرے اندر اب وہ غصہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ کہنے لگے کہ جب اس نے سنا تو کہنے لگی کہ مجھے یہ نسبت سچی لگتی ہے، لہٰذا میں بھی اس نسبت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ جب انسان یہ اسباق کرے گا تو آپ کے گھروں میں بھی دین زندہ ہوگا۔ آج تو یہ معاملہ ہے کہ خود تو صوفی صافی بنے پھرتے ہیں اور گھر والوں کو پکا بے دین بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے۔ اس کی برکت سے شیطان جو رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں بندے کے ساتھ گیند کی طرح کھیل رہا ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ اللہ اس اعوذ باللہ کے پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے پناہ عطا فرما۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ مثلا لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا تھا تو 2 قدم چل کر اپنی جگہ بدل لے،
جگہ کے بدلنے سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو بھی ٹھنڈا فرما دیں گے۔ اگر کسی کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر لے۔ وضو کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ اگر وضو کرنے سے بھی غصہ دور نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے اور سجدے کی حالت میں سوچے کہ میں سجدے میں پڑا ہوا اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر آج میں کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو کل اللہ رب العزت قیامت کے دن میری غلطیوں کو کیسے معاف کریں گے۔ چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں جا کر اپنی عاجزی کا تصور کریں گے تو غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ پانی لے کر اپنی ناک میں ڈالے، اس سے اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ختم نہ ہو تو پھر وہی دعا مانگے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ بخش دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے اور بہکانے والے فتنوں سے مجھے بچا لیجئے۔ اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو آخری طریقہ یہ ہے کہ چند مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ چند مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگر 2 بندے جھگڑا شروع کر دیں تو عربی لوگ فوراً کہتے ہیں صلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان طریقوں سے غصے کو کنٹرول کر لیا کریں اور دوسروں کو جلدی سے جلدی معاف کر دیا کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے ہمیں موقع ہوگا۔ پروردگار کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے غصے کو ختم فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے دل کو نرم فرما دے، ہمیں معاف کرنے والا انسان بنا دے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔